إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، خیر امت جیسے اہم لقب سے نوازا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور ہم پر عظیم احسان کیا کہ ہم آخری امت ہیں. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مزمل کی آیت کا کچھ حصہ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان اور پیغام یہ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو. جو تم بھلائیاں نیکیاں آگے بھیجو گے وہ جو ہے تم اللہ کے پاس پاؤ گے، اور وہ چیز اللہ کے پاس بہت بہتر ہے، اجر کے حساب سے وہ بہت عظیم ہے، عظیم المرتبت ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کثرت سے کرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی موت کے ساتھ عمل کا دروازہ بند ہوتا ہے، لیکن 3 دروازوں سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، اس کی نیکیوں کا. ایک وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور اسی طریقے سے نیک اولاد، صالح اولاد، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. الغرض قرآن اور حدیث میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے فرائض کی جو اہمیت ہے، نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے. آیت کریمہ میں فرائض کا حکم پہلے ہوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ فرائض میں شمال ہے. جو ہی فرائض کا حکم ختم ہوا پھر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کچھ نیکیاں نفل کے طور پر بھی کر لو، اللہ کے لیے کار خیر کرو، کچھ فائدہ ہمیشہ پہنچتے رہے. اللہ کے لیے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں سب کے لیے جو ہے تعاون کرو، یہی قرض حسنہ ہے. اور بڑی بات بتائی گئی کہ دنیا میں آپ لاکھوں کمائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، کماؤ، لیکن جو کچھ آپ یہاں کما رہے ہیں، جو کھا جاتے ہیں وہ تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض نیکیاں کچھ ہیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں، اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو بے حد و حساب دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 دیتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جب جو ہے اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے تو 70 بھی دیتا ہے، 70 کی جگہ میں 700 نیکیاں بھی دیتا ہے.
وہ جب دینے پر آتا ہے تو بے حد و حساب دیتا ہے۔ اس لیے کار خیر کثرت سے کرو، اور رفاع عام کے کام، ویلفیئر کے کام، خدمت خلق کے کام کثرت سے کرو۔ یہ سورہ مزمل کی آیت کا خلاصہ ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت آدھی مکی ہے اور آدھی سورت مدنی ہے، اس لیے یہاں روزے کا بھی حکم آیا، خاص کر نماز کا حکم آیا، پھر زکوٰۃ کا بھی حکم آیا، اور نفل عبادات کا حکم آیا۔ اور جو حدیث پڑھی گئی اس کے اندر انسان کو پہلے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، کچھ نیکیاں کر لو جو مرنے کے بعد کام آئے، فلاں پر بھروسہ مت رکھو، اپنے لیے تم خود کچھ نہ کچھ کر لو۔ جو نیکیاں آپ کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتے رہے گا۔ ہو سکتا نیک اولاد میسر ہو، دعا کرے، اولاد جو ہے نیک نہ ہو، دعا بھی نہ کرے، کچھ صدقہ اللہ کے لیے کرو، یہ فائدہ آپ کو ہمیشہ پہنچتے رہے گا۔ اور وہ علم ایسا حاصل کرو جو نفع بخش ہو، جو مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کو کھلانا پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ جیسے آپ رمضان میں، جمعے میں، کسی اور موقع پر نماز پڑھ کے باہر جاتے ہیں تو فقیروں مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ہوا، اس کا فائدہ وقتی طور پر ہوا۔ آپ نے فقیر کو دیا، پلایا، پانی پلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا، گویا کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کا ثواب تو ہوا اپنی جگہ میں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کا مالک جو ہے آپ انسان کو نہیں بنا رہے ہیں۔ یہاں پہلی جو صورت ہے، غریب کو کھلانا پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، گویا کہ آپ لوگوں کو، فقیروں کو مالک بنا دیے۔ کچھ اور نیکیاں ہیں جس میں فرائض کے علاوہ نوافل میں، جس میں آپ اللہ کو مالک بناتے ہیں، انسان کو نہیں بناتے، اسی کا نام وقف ہے۔ وقف میں اور فی سبیل اللہ صدقہ خیرات میں فرق ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے آپ نے اپنے اصل کو روک لیا، اس کے فائدے کو لوگوں تک پہنچایا، اور حقیقی مالک اس کا اللہ کو بنا دیے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد اخلاص ہے، جس نے بھی بنایا اللہ کے لیے بنایا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جس دن سے یہ مسجد بنی اس کا مالک اللہ ہو گیا۔ یہاں کوئی بھی شخص یہ نہیں بولے گا یہ مسجد میری ہے میں اس کا مالک ہوں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولے گا۔ مدرسہ بنا ہے، یتیم خانہ بنا ہے، مسافر خانہ بنا ہے، کوئی کنواں پانی کا انتظام کر دیے۔ جس دن آپ نے نیت کر لی نفع عام کے لیے، جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتے رہے، گویا کہ آپ نے اسی دن یہ نیت کر لی کہ اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ وقف میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک، حقیقی مالک اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیز سمجھو کہ وقف جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں وقف بھی مالی عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی اس جگہ کو مسجد بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے معلوم کیا یہ جگہ کس کی ہے، معلوم ہوا سہل اور سہیل دو یتیم بچے ہیں، ان کی ملکیت ہے، باغ تھا اصل میں وہ۔ آپ نے ان کے چاچا سے بات کر کے کہا کہ یہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، اسے بیچ دو آپ لوگ۔ انہوں نے کہا ہم للہ فی اللہ دے دیں گے۔ کہا کہ نہیں، ثامنونی، قیمت لگاؤ، ہم اس کی قیمت دیں گے۔ الغرض جو ہے خرید کر کے اللہ کے لیے وہ مسجد بن گئی۔ پھر اس کے بعد جب مسجد بنی، ساتھ میں وہاں ایک چبوترا بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صفہ کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ مہاجر صحابہ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، غریب لوگ تھے، مسجدی میں رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، دین کے لیے وہاں مسجد میں قیام کرتے تھے، ان کے لیے چبوترا آپ نے خاص کر دیا۔ وہ مدرسہ بھی بنا، لاڈجنگ بورڈنگ کے ساتھ سب سے پہلا اسلامک یونیورسٹی مسجد نبوی میں آپ نے قائم کر دیا۔ پھر اگر آگے بڑھو، مسجد نبوی کے سامنے بیرہا ایک باغ تھا،
کھجور کا باغ، حضرت جابر بن عبداللہ کا باغ تھا وہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اس باغ میں جاتے، پانی پیتے، کھجور کھاتے تھے۔ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے ہرگز نیکی آپ پا نہیں سکتے۔ آیت نازل ہونے کے ساتھ وہ باغ کے مالک حضرت جابر آئے، کہا یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال یہی بیروحہ ہے، باغ ہے، میں للہ فی اللہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے تم ایسا کرو، تمہارے غریب رشتہ دار، تمہارے چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں، ان کے لیے وقف کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ذرا مدینے میں پانی کی تنگی ہوئی، پریشانیاں ہوئی، پانی کا بڑا مسئلہ تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں بیر روما خرید کر کے مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اور آگے چلو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک زمین ملی تھی خیبر فتح ہونے کے بعد، سب سے پسندیدہ زمین تھی وہ، انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا۔ اس کے اندر یہ بات آئی، اصولاً آپ نے وقف کے اندر یہ بات طے کی کہ لا یباع اصلها، جو اصل ہے اسے ہم نہیں بیچیں گے، لا یورث، مرنے کے بعد وراثت میں وہ تقسیم نہیں کریں گے، اور نہ اس کے اندر اپنے ملکیت کا حق دعویٰ کریں گے، نہ ہبہ کریں گے، نہ وراثت میں تقسیم کریں گے، بلکہ اصل ہمارے پاس رہے گا، ملکیت ہماری رہے گی، فائدہ لوگوں کے لیے ہوگا۔ الغرض ایک پوری تاریخ ہے کہ مسلمان عہد نبوت سے لے کر اس زمانے تک بھی اللہ کے لیے وقف کرتے آئے ہیں اصحاب خیر حضرات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ فرض کیا، زکوٰۃ کے ساتھ سارے مسائل تو حل نہیں ہوتے، لوگوں کی غربت ختم نہیں ہوتی، لوگوں کی غریبی ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کا حکم آیا، فی سبیل اللہ دینے کا حکم آیا، غلام آزاد کرنے کا حکم آیا، کفارات کا حکم آیا، کفارہ زہار جو ہے کہتے ہیں، اگر کوئی شخص وہ زمانے میں طلاق کا طریقہ ایسا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، طلاق واقع ہوتی تھی وہ زمانے میں، اس پر باقاعدہ کفارہ دینے کا حکم آیا، آئندہ سے کوئی ایسا نہیں بولنا، طلاق کے الفاظ استعمال کرو لیکن بیوی کو جو ہے ماں کہنا، بہن کہنا جائز نہیں، حرام ہے، تمہارے لیے کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، کفارات دیے، کفارات کا حکم آیا۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، کوئی آدمی قسم کھایا پورا نہیں کر سکا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا کپڑے کا انتظام کرنا پڑے گا وغیرہ۔ الغرض جگہ جگہ میں شریعت نے لوگوں کے مسائل حل کرنے، غربت کا خاتمہ کرنے، اور جو صاحب خیر ہے اپنے مال کو، دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب مختلف اللہ کے حکم اور رسول کے مطابق اصحاب خیر نے وقف کیا تھا۔ یہی ہے ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، مسلم راجہ مہاراجہ جتنے بھی گزرے، یہاں تک کہ غیر مسلم جب حکومت کے ہندوستان میں، انہوں نے بھی مسلمانوں کے لیے بہت ساری جاگیریں وقف کی، مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کے لیے بھی وقف کیا، غیر مسلموں کے لیے بھی وقف کیا تھا۔ تو ہماری جو زمین ہے تقریباً اوقاف کی زمین 6 لاکھ ایکڑ زمین، تقریباً 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اس پر 50% پر حکومت کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں دوسروں کے مسلم ان کے پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں ہوتی، مسلمانوں کے پرسنل لا میں، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا ہمارے بچیوں کے حجاب کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں مسلمانوں کے یہ دنیا جو ہے، خاص کر آج کی حکومتیں، آج کی حکومت خاص کر اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور شریعت میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہے، جبکہ دوسروں کو جو ہے خود ہمارے ہندوستان کا جو دستور ہے، ہمارا جو ملک ہے، جمہوریہ ہے، اس میں سارے مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کی گنجائش ہے۔ دستور نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنا پرسنل لا ہوگا،
اس کے مطابق نکاح، طلاق، وصیت، ہبہ، یہ تمام احکامات ہمارے قانون پر ہوں گے، اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی، پہلے سے مطلع شدہ ہے۔ اور ہر مذہب کا اپنا ایک پرسنل لا ہے، اس میں دخل اندازی نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کے لا کے اندر، پرسنل لا کے اندر، شریعت کے اندر دخل اندازیاں خوب ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے پوری امت ماشاءاللہ متحد ہو کر، چونکہ ہم نے بہت کھو دیا، بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، طلاق ثلاثہ میں دخل اندازی ہوئی، باقاعدہ جو اسے بھی قانون بنایا گیا۔ ہماری شریعت میں دخل اندازی کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی حکومت کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قانون اللہ کا ہے، شریعت ہماری نظر میں ہماری جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ یہ اوقاف ہمارے باپ دادا، پردادا، راجہ، مہاراجہ، نوابوں نے جتنا بھی اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے، آپ لوگ مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، مکے میں آرکاٹ رباط کے نام سے ہمارے آرکاٹ کے نواب صاحب نے حاجیوں کے لیے زمین وقف کیا تھا، جگہ وقف کیا تھا، مسافر خانہ۔ نوابوں میں، بھوپال کے نوابوں نے مکے میں زمینیں خرید کر وقف کی تھی حاجیوں کے لیے، اسی طریقے سے حیدرآباد کے نوابوں نے زمینیں وقف کی تھیں۔ آج بھی وہ چیز موجود ہے وہ چیز، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسافر خانے، یتیم خانے، مساجد، مدارس اور اس کے جو املاک ہیں، جیسے میں بتایا 6 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں، اس پر بری نظر پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ریلوے کے بعد سب سے بڑی جائیداد ہماری ہے، اوقاف کی زمینیں ہیں، اس پر 50% قبضہ بھی ہو گیا، مزید پر قبضے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ متحد ہو کر مختلف موقع پر پرامن احتجاج، پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارے نزدیک دین عزیز ہے، اللہ کا قانون عزیز ہے، اللہ کی سرزمین میں مسلمانوں کو پوری آزادی ہے، اپنی زمین پر، اللہ کی سرزمین پر اللہ کی عبادت کریں، اور جو قانون اللہ کا ہے اس میں دخل اندازی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے بار بار آپ احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں، باقاعدہ ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے کوشش جاری ہے، 20 سے زائد لوگوں نے کیس کیا ہے، باقاعدہ سپریم کورٹ میں موجودہ قانون جو بنا ہے، وقف بل 2025 جو ایکٹ بنا ہے، اس کے خلاف کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، شریعت میں دخل اندازی ہے، اللہ کے قانون کو ہم ہر حال میں مسلمان نافذ کریں گے۔ اس کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور خاص کر ہمارے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے بھی جو باقاعدہ اس میں ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے بھی کیس کیا باقاعدہ۔ اس لیے مختلف ہندوستان کے جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بل نافذ ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ پہلے میں آپ کو بتایا وقف عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی، اس میں دخل اندازی جائز نہیں کسی کی، خود حکومت کو جائز نہیں کہ وہ دخل اندازی کرے اس معاملے میں۔ اور موجودہ وقف کا قانون جو بن رہا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، پہلا نقصان یہ ہے، یہ قانون ہے اس میں کہ جو شخص آئندہ وقف کرنا چاہے 5 سال کا مسلمان باعمل ہونا ضروری ہے۔ 5 سال گویا کہ آج کا مسلمان نہیں کرنا، 5 سال گزرنا اسلام میں آنے کے بعد۔ اور مسلمان باعمل، یہ کون دے گا سرٹیفکیٹ؟ مسلمان ہے 100% باعمل ہے، کون دے گا سرٹیفکیٹ؟ کون ہے جو 100% دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں 100%؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کمی بیشیاں ہیں ہمارے اسلام میں۔ کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ آپ مسلمان ہیں، 100% مسلمان ہیں اور 5 سال سے ہی؟ یہ کون سا قانون ہے آپ کا؟ ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، 12 سال سے ہماری وقف زمین پر اگر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے، گویا کہ اسے وہ مالک تسلیم کیا جائے گا۔ 12 سال کسی نے قبضہ کر لیا، گویا کہ ملکیت اسے حاصل ہو گئی، نعوذ باللہ،
گویا کہ وہ ہماری زمین کا، قبرستان کا، درگاہوں کا، یتیم خانوں کا، ہماری مسجدوں کا گویا کہ وہ مالک بنے گا۔ وہ یہ بھی قانون خطرناک ہے۔ تیسرا قانون یہ ہے، اس میں جو نیا قانون جو بن رہا ہے کہ مسلم راجاؤں نے جو کچھ دیا مسلمانوں کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے رہے گا، لیکن غیر مسلم راجاؤں نے جو کچھ دیا ہے مسلمانوں کو سب حکومت اس پر قبضہ کر لے گی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ جبکہ ہمارے بادشاہوں نے مسلمانوں کو بھی دیا، غیر مسلموں کو بھی دیا، کوئی اس میں تفریق نہیں کیا رعایا کے معاملے میں۔ اسی طرح غیر مسلم راجا مہاراجا بھی مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کچھ دیا، قبرستان وقف کی مثال کے طور پر، عیدگاہ وقف کی مثال کے طور پر، اب حکومت چاہے تو قانون کے حساب سے اس پر قبضہ کر لے گی، اس لیے کہ واقف کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ یہ نیا قانون کا یہ نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ جو زمین ہے آپ اگرچہ کہ وقف پر استعمال کر رہے ہیں زمانے سے، حکومت آپ سے یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کے پاس دستاویز ہیں تو وہ وقف ہے، ورنہ نہیں۔ اب پرانے زمانے میں کہ 100 سال پہلے کے کہیں دستاویز کسی کے پاس، وقف کے نام سے زمین چل رہی ہے، زمانے سے چل رہی ہے، جہاں قوانین کے حساب سے دستاویز نہیں ہوں گے، رجسٹرڈ کاغذ نہیں ہوں گے، وہ زمین پر حکومت قبضہ کر لے گی۔ پھر اور ایک قانون اس کے اندر یہ لایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوقاف میں وقف بورڈ کے اندر 12 ممبر مثال کے طور پر ہیں، اس میں 2 ممبر غیر مسلم کو ہم لائیں گے، جبکہ حکومت جو ہے غیر مسلموں کے جو اوقاف ہیں، مندروں کے اوقاف ہیں یا چرچوں کے اوقاف ہیں، سکھوں کے، بدھ مت کے اوقاف ہیں، وہاں دخل اندازی نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمارے اوقاف کے اندر ہمارا چیف ایگزیکٹو جو بنے گا غیر مسلم بنے گا۔ کیوں بنے گا وہ؟ جبکہ وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے، اس کا جو بڑا ہوگا مسلمان ہوگا، جو ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ نئے قانون میں 2 غیر مسلموں کو لانے کی بات کی جا رہی شروع میں، ہو سکتا ہے 12 میں آئندہ چل کر 5 بن جائیں، 7 بن جائیں، پھر میجارٹی کے ساتھ کیا بھی قانون بنا لیں یہ لوگ۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ شریعت میں دخل اندازیاں، ہمارے اوقاف پر قبضے کی نیتیں، تقریباً 50% زمینیں ان کے قبضے میں ہیں، بلکہ بمبئی جیسے مشہور شہر کے اندر مسجد و مدرسے کے، یتیم خانوں کی جو زمینیں ہیں اس پر انہوں نے بڑی سے بڑی جائیداد بنائی، بیچا ہے۔ یہ سب چیزیں عملاً ہوئی ہیں، اسے بچانے کی کوششیں چل رہی ہیں تاکہ جو ہے 12 سال سے اگر کوئی قابض ہو چکا ہے تو وہ اس کا مالک ہے، ایسا قانون بنا کر کے جو زمانے سے جو لوگ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ سب مالک بن جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ گئے۔ ایسے قوانین خاص کر ہندوستان میں، یہ ملک جو ہے دستور کے حساب سے چل رہا ہے، لیکن آئندہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں دستور کی کوئی اہمیت نہیں، دستور کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ آج جس طرح ہم بیدار ہو گئے ہیں، اگر ہم پہلے بیدار ہوئے ہوتے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتی، حالانکہ پورے شواہد، پورے دلائل، پورے بیانات مسلمانوں کے موافق تھے، اس کے باوجود میجارٹی کا لحاظ رکھا گیا، غیر مسلم میجارٹی کا لحاظ رکھ کر کے حکومت نے غلط فیصلے کیے، کورٹ نے غلط فیصلے کیے۔ اس طریقے سے طلاق ثلاثہ کا معاملہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے بھائی، مثال کے طور پر پورا آپ احناف ہیں، آپ پورے لوگ اہل حدیث ہیں کہ آپ کے پاس ایک مجلس کی 3 طلاق مانی جاتی ہے، آپ کے پاس 1 طلاق مانی جاتی ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو باہر کے آدمی کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کا معاملہ ہے، آپ کے پاس بھی دلیلیں ہیں، آپ کے پاس بھی دلیلیں ہیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے بیچ میں دخل دینے والے؟ طلاق ثلاثہ میں گویا کہ عورتوں پر ظلم ہوا۔ ارے عورتوں میں ظلم ہوا تو آپ سے کون کہتا ہے کہ ہمارے عورتوں پر احسان کرو؟ لیکن بری نیتوں کے ساتھ مسلم عورتوں کو بہکانا، بلکہ منظم کوشش RSS کی طرف سے ہو رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو، خاص کر کے غیر مسلم عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو غیروں کے ساتھ شادی کرانا، پھر ان کو جو ہے مذہب تبدیل کرنا اور ان کو جو ہے مالی امداد فراہم کرنا، ایسے منظم سازشیں چل رہی ہیں۔ ہمارے دین کے لیے یہ سب خطرناک ہیں یہ لوگ۔
آج مسلمان میرے دوستو ہر جگہ نشانے پر ہے، ہر جگہ نشانے پر ہے، چاہے ملک ہمارا ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ آپ دیکھتے جاؤ، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا مسلمان قوم جو ہے اس پر اغیار دیگر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو صحابہ پوچھے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد آج کے مقابلے میں زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کثرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری کثرت جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتم غصہ، ان کا غصہ السیل، سمندر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جھاگ ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے، جدھر ہوا چلتی ادھر وہ جھاگ چلتے رہتا ہے، تمہاری حیثیت وہ ہوگی۔ فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہے یہ کمزوری جو آئی ہے وہن داخل ہوگا۔ فرمایا صحابہ پوچھے وہن کیا ہے رسول اللہ؟ فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر کمزوری آئیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ذلت کا سبب 2 چیزیں ہیں، تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ حالانکہ ہونا چاہیے آپ کی نظروں میں دنیا جو کمتر ہو آخرت عزیز ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تم لوگ دنیا کو ترجیح دو گے، ہر آدمی اپنا اسٹیٹس چاہے گا، کچھ بھی ہو جائے میں دنیا میں اچھا رہوں، میرا کار ہو، بنگلہ ہو، ہر نئی چیز میرے پاس ہو، ہر سہولت میرے پاس ہو، دنیا ہی گویا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میری زندگی گزری، میرے بچے ایسے نہیں رہنا، اچھے رہنا میرے بچے، سونے کے چمچے میں کھانا میرے بچے، یہ تم سوچو گے دنیا جو عزیز ہو جائے گی، موت سے نفرت کرو گے، اس وجہ سے دنیا تم پر ٹوٹ پڑی، تمہارے ہاتھ سے لیبیا چلا گیا، شام چلا گیا، فلسطین کی جو حالت بربادی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یمن تباہ ہوا، افغانستان تباہ ہوا۔ میرے دوستو ملکی سطح پر مسلمانوں کو دبانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، یہ 2 سبب ہمارے اندر آ گئے، ہم نے دنیا کو عزیز سمجھا، دنیا کو ہم نے ترجیح دی، موت بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو ہم نظر انداز کر دیے، روزانہ جنازے تو اٹھائے ہم لوگ لیکن اپنی موت کو بھول گئے ہم لوگ۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ہمارے صحابہ کی ترقی کا راز میں بتا کے بات ختم کروں، وہ لوگ کیسے ترقی کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے، کسی ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے خط لکھتے تھے، مختصر خط، انی آتیکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، میں ایک ایسی فوج لا رہا ہوں جن کے پاس موت اسی طرح عزیز ہے جس طرح تمہارے پاس زندگی عزیز ہے، ان کو جو دنیا عزیز نہیں ہے یہ موت کو چاہتے اسی طرح جس طرح تم زندگی چاہتے ہو۔ جہاں بھی گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ کامیاب ہوئے، غالب ہوئے، آپ کا نام، آپ کی تلوار کا نام سیف اللہ الغالب رکھا گیا، سیف اللہ الغالب۔ لیکن میری بدقسمتی یا میری قوم کی بدقسمتی کہوں، ہمارے اندر رہتے رہتے دنیا غالب آتے چلی گئی، ہم موت سے نفرت کرنے لگے، دنیا جو ہے عزیز ہو گئی، نتیجے میں ہم جو ہے نام کے مسلمان رہ گئے، نتیجے میں ہر جگہ میں آپ دیکھو مسلم قوم ذلیل ہوتے رہ گئی۔ لیکن آج بھی مسلمان جاگ جائیں، مسلمانوں میں سیاسی شعور چاہیے میرے دوستو، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حالات سے واقف ہوں، آپ کیا آپ کے خلاف سازش چل رہی ہے، کیا مکاری چل رہی، دیکھو بدقسمتی سے دیکھو 10 پارٹیاں ہیں مثال کے طور پر، 10 پارٹی میں بھی میرا مسلمان بھائی موجود ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، آپ متحد نہیں ہیں، اپنے مفادات کے لیے آپ جو ہے ہر پارٹی میں گھس جاتے ہیں اور لوگ آپ کو ووٹ بینک کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھینک دیتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو ہمارا متحدہ پلیٹ فارم جو بنا مسلم پرسنل لا کے نام سے، ہم آج سے یہ طے کر لیں ہم مل جل کر فیصلہ کریں گے، یہ ملک اپنا ہے، ہم نے اس ملک کو جو آباد کیا، ہم نے آزاد کیا، ہم نے خون دی، ہمارے خون کی ندیاں بہہ گئی، ہمارے لاشیں یہاں پر بچھائی گئی، مسلم علماء لاکھوں میں سولی پہ لٹکائے گئے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، یہ مت بھولو آپ لوگ۔ ایسے چل کر کے ہندوستان آزاد ہوا،
یہ ملک اپنا ہے، آپ متحد ہو جائیں، دنیا جو ہے آپ کے غلام بن جائے گی، آپ کے قدموں تلے گر جائے گی۔ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دو بھائی، ذاتی مفادات سے جب تک آپ اوپر نہیں اٹھیں گے، ملت کے لیے، قوم کے لیے ہمیں جینا پڑے گا، مرنا پڑے گا، اور ملک کو جو ہے دستور کے مطابق چلانے کے لیے متحد ہو کر ایک آواز کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تب تک جو ہے یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی میرے دوستو۔ اس لیے میں درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اپیل رکھتا ہوں، جس طرح آج متحد ہو کر چل رہے ہیں، آئندہ آنے والے الیکشنوں میں بھی مسلم قوم متحد ہو۔ مثال کے طور پر ہماری مسجد ہے، مسجد اخلاص ہے، یا پیرامیڈ کی مسجد ہے، اگر وہاں سے طے ہو گیا کہ ہم سب مل کر کے فلاں کو ووٹ دیں گے، متحد ہو جائیں پورے مسلمان، اختلاف نہ کریں، سب مل جائیں، تب چل کر دیکھیے آپ کی اہمیت، آپ کے ووٹ کی اہمیت، آپ کے اتحاد کی اہمیت۔ چند فائدوں کے لیے ہم بک جائیں گے، فائدے کے لیے یہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی میرے دوستو۔ اس لیے مسلم پرسن اللہ کے ساتھ چلیں اور وقف کو بچائیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ وقف کیا ہے، زمینیں دی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں۔ آج ہمارا قبرستان محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، یتیم خانے محفوظ نہیں، سب جو خطرے کی گھنٹیوں کے تلے باقاعدہ خطرے میں ہے میرے دوستو۔ اس لیے متحد ہونا پڑے گا، اور وقف قانون جو بن رہا ہے اس کے خلاف آخر دم تک، اگر ضرورت پڑی ہم سڑک پر اترنے کی بات آئی، ہم سڑک پر بھی آ جائیں گے، ضرورت پڑی جیل بھرنے کی، اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم جو ہے متحد ہو کر موجودہ قانون کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے، آئندہ چل کر اور بھی دخل اندازیاں ہوں گی، اور یہ کہہ دیا جائے جمعے کی نماز نہیں پڑھنا، عیدگاہ جو ہے فلاں جگہ نہیں پڑھنا، فلاں نہیں پڑھنا، معاملہ دخل اندازی کا ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلم پرسن اللہ، چاہے ہبہ، وصیت، نکاح، طلاق، جو بھی ہمارے خاص قوانین ہیں اسلامی، ان سب کو بچانا ہمارا دینی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہم لڑتے ہیں، اللہ کے قانون کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سب کو متحد ہونا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس ملک کو بچائے، ہماری شریعت پر عمل کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، شریعت کو بچانے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، دین کے لیے زندہ رکھے، دین کے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔